مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المجادلہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے قبل صدقہ و خیرات کرو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اور پاکیزگی نفس کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں اور انتہائی مہربان ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ اشفقتم، تم ڈر گئے، گھبرا گئے کہ حضور سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقات و خیرات کرو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم نہ کر سکے، اللہ نے تم پر مہربانی فرما دی۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ جانتے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم کو مجلس میں کہا جائے کہ بھئی تھوڑی وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کرو، ایک دوسرے کو جگہ دو۔ اور جو آدمی ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رحمت فرماتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم کو کہا جائے بھی کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے احکام کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ تم میں لوگ جو ایمان لائے ہیں اور علم والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ جو تم کرتے ہو تمہارے اعمال کو جاننے والے ہیں۔ ان ساری آیات میں آداب سکھلائے جا رہے ہیں مجالس رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور مناجات رسول اللہ۔ اب اللہ نے ایک حکم دیا کہ ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، جب حضور سے کسی بات میں سرگوشی کرنا چاہو
تو سرگوشی سے پہلے اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کا جو سبب ہے علماء فرماتے ہیں، ایک سبب تو یہ ہے کہ بعض منافقین جو تھے وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے زیادہ سے زیادہ حضور کے قریب آتے اور حضور سے بات کرتے، سرگوشی کرتے، یعنی یہ ظاہر کرتے کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ بھئی حضور سے اگر سرگوشی کرنی ہے، کوئی خاص بات کہنی ہے، تو پہلے خیرات کرو۔ اب منافقین تو اصل میں تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو لوگوں کو دکھاتے تھے۔ تو اب جب صدقے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈے پڑ گئے کہ بھئی اب تو بات کرنے سے پہلے خرچ کرنا پڑے گا۔ تو بعض علماء نے تو سبب نزول یہ رکھا ہے، اور بعض علماء نے ایک دوسرا قول بھی بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ تھے، مومنین تھے، جو بڑے بڑے ماشاء اللہ ذی عز و وقار تھے، وہ تو آگے حضور سے بات کر لیتے تھے، اور غریبوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ جو غریب صحابہ تھے، جو فقراء صحابہ تھے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا، تو ان کے دل میں بھی بڑی حسرت ہوتی، یا اللہ تیری مرضی ہے، تو نے ہمیں غریب بنا دیا، فقیر بنا دیا، تو جو چاہے۔ اب ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا، بڑے بڑے آ کے حضور کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ بھئی جس نے سرگوشی کرنی ہے خیرات کرو۔ تو اب جب بڑے لوگوں کو خیرات کا پابند کر دیا گیا تو ہر آدمی بغیر ضرورت کے سرگوشی نہیں کرتا، تو اب غریبوں کو بھی موقع مل گیا۔ لیکن غریبوں کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، وہ کہاں سے خرچ کرے؟ تو یہ دو قول ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے، دراصل وہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر رحمت دو عالم کی عظمت شان کا اظہار کیا، اور اللہ نے آداب سکھلائے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں حضور پاک کی عزت، عظمت اور شان جو ہے وہ اجاگر ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ نے دوسری صورت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، جب بات کرو تو خبردار تمہاری آواز بھی میرے مدنی کی آواز سے اونچی نہ ہو، یعنی نرمی سے بات کرو، یہ نہیں کہ حضور کے سامنے چیخ چیخ کے بات کرو، اور حضور پاک کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے عام آدمی کو بلا لیا جاتا ہے کہ یا محمد یا محمد، نہیں، خبردار، بلانا ہے تو پھر ادب سے بلائیں، احترام سے بلائیں، اور اگر تم نے کوئی ایسی غلطی کی انتحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، یہ نہیں کہا ایک عمل، اعمالکم یعنی آج تک تم جتنے عمل کر چکے ہو سب کے سب برباد ہو جائیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی آواز سے آواز اونچی ہونے پر سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو حضور کی مخالفت کرنے پر کیا حال ہوگا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ بھئی اللہ فرماتا ہے خبردار آواز بھی اونچی نہ ہو، اور آواز اگر اونچی ہو گئی سزا کیا ہوگی؟ سارے حج بدنے کا، عمرے وغیرہ سب برباد۔
تو اگر اللہ نہ کرے ہم حضور کی ہر عمل میں مخالفت کریں، شکل میں مخالفت، سیرت میں مخالفت، صورت میں مخالفت، بات میں مخالفت، اٹھنے بیٹھنے میں مخالفت، لباس میں مخالفت، پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا داڑھی رکھاؤ، ہم نے کہا منڈائیں گے۔ حضور نے فرمایا زمین پہ بیٹھ کے عاجزانہ طریقے سے کھانا کھاؤ، ٹیک لگا کے نہ کھاؤ۔ ہم نے کہا جی ہم تو ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھیں گے، کرسی پہ۔ حضور نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ ہم نے کہا جی ہم تو بائیں ہاتھ میں چھری پکڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی لباس میں مشابہت نہ کرو۔ ہم نے کہا جی ہم تو ایسے کپڑے اور سوٹ اور پہنیں گے کہ کوئی فرق ہی نہ کر سکے کہ یہ انگریز ہے یا مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نشہ حرام ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اور خمر حرام ہے نا، وسکی ہم پیتے ہیں، ہم تو بیئر پیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بے جا نام و نمود کے لیے پیسہ خرچ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ ہم نے کہا کمال ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، شادی ہے، اب دنیا کو کیا ناک کٹوا دے؟ یعنی کوئی ایک عمل مجھے بتائیں جس میں ہم نے حضور کی اتباع کی۔ ہر عمل میں ہم مخالف ہیں۔ اور یہاں کتنی بڑی سزا ہے کہ اگر آواز بھی اونچی ہو گئی۔ جب یہ آیت اتری، ایک صحابی تھے، وہ بڑے بلند آواز تھے، وہ دروازہ بند کر کے بیچارے گھر میں بیٹھ گئے۔ حضور پاک نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو جب سے آیت آئی ہے وہ تو ڈر گیا بیچارہ۔ حضور پاک نے فرمایا وہ میرا مومن ہے، مخلص ہے، صحابی ہے، مانا ہے گستاخانہ آواز اونچی نہ کرو۔ ایک آدمی کی آواز قدرتاً اونچی ہے تو اس کا کیا گناہ ہے بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہیر الصوت تھے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری اس کے بعد میں اتنا ڈر گیا کہ میں حضور سے جب بات کرتا حضور کہتے ارفع صوتک عمر، آواز تو اونچی کرو۔ میں کہتے آپ سے میں ڈرتا ہوں، کیا کروں؟ تو یہ آداب ہے۔ اسی طرح آداب نبوت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ کچھ لوگ آئے عربی، انہوں نے پتہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فرمایا کہ بھئی حضور تو اب اپنے گھر تشریف لے گئے اور اب فلاں وقت میں آئیں گے۔ وہ جناب آ گئے اور حضور کی گھر کے باہر، بیویوں کے گھرانوں کے باہر، اور چیخنے لگ گئے اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا یا محمد، مدحنا زین وذمنا شین۔ باہر آ کے ہماری بات سنو، ہم جس کی مدح تعریف کرتے ہیں تو اس کا اونچا کر دیتے ہیں، اور ہم مذمت کریں تو اس کی شان گرا دیتے ہیں۔ باہر نکلیں، آپ ہم سے بات کریں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی، یہ جو لوگ آپ کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کے چیختے ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جاہل ہیں، بے عقل ہیں، ان کو عظمت محمد مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں۔ ادب کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کہ بالکل صبر کرو۔ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں سے علماء نے فرمایا یہ نہیں کہ جب حضور نکلے تو بس بھاگ پڑو نا، اگر حضور صبر کرو، اپنے گھر سے باہر آئیں، پھر جب تخرج إِلَيْهِمْ، جب تمہاری طرف توجہ کریں کہ ہاں بھائی تم کیسے آئے، اب بات کرو۔ تو اسی لیے یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے کہ اگر حضور اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، زندہ ہیں، لیکن کسی کو حق نہیں کہ باہر کھڑے ہو کے کہے کہ جی آؤ باہر آؤ باہر آؤ، انتظار کریں۔ اسی سے علماء نے فرمایا کہ ہمارے حضرات غور کریں
کہ اگر حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو گھر سے بلانا جو ہے آداب کے خلاف ہے، تو یہ لوگ جو اپنے ملک میں خیراتیں کر کے نبی کو بلا لیتے ہیں میلاد پہ، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تو فرماتا ہے میرا مدنی گھر میں موجود ہے، مت بلاؤ، خبردار، انتظار کرو۔ اور ہم تو اپنے اپنے ملک میں ماشاءاللہ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور پھر عقیدہ رکھتے ہیں حضور آ گئے ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک دن میں اگر مثال کے طور پہ 12 ربیع الاول کو اگر 1,00,000 مقام پہ میلاد پڑھا جا رہا ہے، صلاۃ و سلام پڑھے جا رہے ہیں، اور ہر مجلس میں یہ کہا جا رہا ہے حضور آ گئے ہیں، کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کتنے نبی آپ بنائیں گے؟ یعنی ہر جگہ حضور کی ذل آتی ہے، سایہ آتا ہے، فوٹو آتا ہے، مثال آتی ہے، پھر تو قادیانی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں اصلی نبی تھوڑا ہوں، میں تو نبی کا ذل ہوں، سایہ ہوں، میں بھی تو ذلی بروزی نبی ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب وہابیوں کو کیا پتا، حضور پاک کی روح مبارک آتی ہے، اسی لیے ہم میلاد میں بعض علامات جو ہیں کہتے ہیں روح روح محمد، اللہ حضور کی روح کو بھیج ہماری مجلس میں، وہ کہتے ہیں روح آتی ہے، حضور نہیں آتے، حضور کی روح مبارک آتی ہے۔ چلو ہم حاضر ہیں جی، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، حضور کی روح مبارک جو ہے ایک ہے یا 1,00,000 ہے؟ ہر جگہ جو آ رہی ہے۔ اچھا اب چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات سچی ہے، وہاں بھی ہم جھوٹے ہیں، حضور کی روح مبارک آ گئی، تو روضہ مبارک میں جسد جو ہے وہ بغیر روح کے رہ گیا، روح تو آپ کے پاس آ گئی، تو اب قبر مبارک میں جو حضور کا جسد آتا رہے، یعنی اس میں روح نہیں ہے، روح تو تمہارے پاس چلی گئی، اور جب روح کو تم نے بلا لیا، تم تو بڑے خوش نصیب ہو کہ 1,00,000 کی خیرات کر کے جھنڈیاں لگا کے نبی کو بلا لو، جو غریب وہاں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں وہ بغیر روح کے جسد پہ پڑھ رہے ہیں، روح تو تمہارے پاس آ گئی۔ خدا کا خوف کریں، آخر قبر نہیں آئے گی، حشر نہیں آئے گی، وہاں یہ حلوہ چھڑوائے گا، مرنا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں نہیں جانا ہے۔ یہ کون سا محبت کا انداز ہے؟ یہ محبت کا انداز جو ہے، حضرت حسین نے بھی نہیں کہا کہ حضور کی روح آج کربلا میں آئی تھی، حضرت عائشہ کی جڑائی ہوئی، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ حضور کی روح میرے پاس آئی تھی، صحابہ پہ بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں کہا کہ حضور کی روح مبارک آئی ہے۔ تو یہ آداب اور آداب محبت کے بھی خلاف ہے۔ محبت اسی کے نام ہے کہ کعبہ کعبے کی جگہ پہ رہے اور ساری کائنات چل کے کعبے کی طرف آئے۔ یا تو کا رجالن والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دو، ہر جگہ سے سواریوں پہ پیدل لوگ بھاگے آئیں گے، کعبہ کعبے کی جگہ ہو اور کائنات محتاج ہو کے آئے، اور میرا مدنی روضے میں ہو اور ہم سب سلام کے لیے حاضر ہوں، نہ کہ ہم کعبے کو بھی بلا لیں اور محمد مصطفیٰ کو بھی بلا لیں۔
اور اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی جھوٹی روایات گھڑتے ہیں یا عقل سے فیصلے کرتے ہیں کہ جی حضور جب قبر میں ہم مرتے ہیں سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو حضور کو بلایا جاتا ہے، اور سوال تو مومن سے بھی ہوگا کافر سے بھی ہوگا، حضور کو کافر کی قبر میں بھی بلایا جاتا ہے۔ اور میرا تو ایمان ہے کہ اگر حضور کے ہاتھ لگ جائیں نا، حضرت انس فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ مبارک میرے یہاں لگے تھے، سارے بال سفید ہو گئے، وہ سیاہ رہے، جوان رہے اسی طرح، ان پہ بڑھاپا بھی نہیں آیا۔ اور حضور حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے پاؤں جو میرے سینے کو لگے اس کی ٹھنڈک میں آج تک نہیں بھولا۔ فوجدت برد قدمیہ، اس پر بھی بہت بڑا علم ہے، اللہ توفیق دے کہ حضور کے پاؤں ٹھنڈے کیوں تھے۔ پاؤں ٹھنڈے ہونا جو ہے یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ کہتے ہیں نا اب پاؤں ٹھنڈے ہو گئے جی بس مانا گیا۔ گرمی جو ہے وہ حرارت غریبی کی علامت ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں جس نے ہاتھ ملا وہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک، آپ نے ہاتھ جو میرے سینے پہ رکھا، کہتے ہیں فوجدت برد اناملہ، میں نے حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ تو ٹھنڈے کیوں تھے؟ حالانکہ گرمی کا ملک ہے، عرب ملک ہے، گرم ملک ہے، پھر رحمت دو عالم کو تو اللہ نے 100 مرد کی قوت دی تھی۔ تو یاد رکھیں، بحث علمی تو بہت لمبی ہے لیکن چھوٹی سی بات یاد رکھ لیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گرمی عذاب کی علامت ہے اور ٹھنڈک رحمت کی علامت ہے۔ اللہ نے حضور کو رحمت بنایا تھا تو گرم کیسے ہو سکتے تھے؟ حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو رحمت بھی کبھی گرم ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں ظاہری بھی ٹھنڈک تھی اور باطنی بھی ٹھنڈک تھی۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جس بندے کو ہاتھ لگ گئے وہ بندے کو ٹھنڈک نہیں بھولی ہے، تو حضور اگر قبر میں آئیں گے تو پھر بھی عذاب ہوگا ان کو۔ بس قصے ہیں گھڑے ہوئے ہیں، لفظ ہاذا ان کو ہاتھ آ گیا کہ جی ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور ہاذا للقریب وذاک للمتوسط وذالک للبعید، نحوی قاعدہ ہے، تم اس سے عقیدے ثابت کرتے ہو۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی کبھی قرب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اتنی مشہور ہے کہ نام لینے سے گویا سامنے آ جاتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا قصہ اصحاب ہاتھیوں والے بادشاہ کا؟ تو حضور تو موجود ہی نہیں تھے، دیکھنے کا کیا معنی؟ حضور تو اسی سال پیدا ہوئے ہیں، ولد سنۃ الفیل، جس سال ہاتھی آئے ہیں حضور اسی سال پیدا ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے ہاتھیوں کو برباد کیا نا اسی سال میرے مدنی پاک کی ولادت ہے، اور تمہیں میلاد کا کیا پتا؟ شان مصطفیٰ یہ ہے ابھی ولادت ہوئی ہے اللہ نے ہاتھیوں کو برباد کر دیا ہے۔ مکے والوں یاد رکھو جس کے آنے سے ہاتھی والے برباد ہو گئے تم بھی مخالفت کرو گے تو مٹ جاؤ گے۔ سبق دیا اللہ نے کہ میرے مدنی کے میلاد سے سبق سیکھو، عبرت پکڑو۔ یہ ارہاسات ہیں کہ نبوت سے پہلے اللہ کوئی معجزہ دکھلا دے تو وہ ارہاس ہوتا ہے، نبوت کے بعد اگر کوئی امر خارق عادت ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔
تو اصل بات یاد رکھے یہ ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اگر اللہ تمہیں حلوے کھانے سے فرصت دیتا تو آگے حدیث موجود تھی الذی بعث فیکم، اس پیغمبر کے بارے میں جن کو ہم نے نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ جیسے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من، بھئی قبر میں کیا سوال ہوگا؟ وہ یاد ہی کر لو، قبر میں نہیں جانا، وہ پٹا لکھوا کے آئے ہو تو قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک کا، تیرا؟ تو اللہ میاں بھی قبر میں آئیں گے؟ کیوں؟ وہ کہہ دے جی مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں خدا کو، پھر کیا ہوگا؟ وہ یاد کرو الست بربکم، اس لیے من رب کا کہا گیا، من الہ کا نہیں کہا گیا۔ سمجھا کرو کہ اللہ نے جو وعدہ دیا تھا عالم ارواح میں وہ کیا تھا؟ الست، اللہ نے فرمایا اسی کو یاد کر، اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں من ربو کا۔ تو اس وقت تو تم نے کہا تھا کہ میرا رب خدا ہے، اب بھی کہہ دو ربی اللہ۔ جب ہم نے کہا تھا الست بربکم تو قالوا بلا، تو اب بھی کہہ دو۔ ما دینک، تو کہے گا دینی الاسلام۔ تو اب اللہ کے بعد کس کا سوال ہونا ہے؟ نبی کا ہونا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے ان کو قبر میں بلانے کی کیا ضرورت ہے، یا کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہر قبر کھلے گی اور حضور کو دکھایا جائے گا۔ مانے یہ وہ تو ذات ہی اتنی مشہور ہے کہ جب اللہ کا نام لو اس کے بعد ہے ہی حضور کا نام، لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ سیدھی سی بات۔ ورنہ اب کتنی حدیثیں ہیں جن میں صرف یہ جملہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے یہ پڑھ لیا، عقیدہ بنا لیا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ کیا من؟ اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے جنت میں کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ تو آگے ذکر ہی نہیں، کیوں ذکر نہیں؟ علماء نے فرمایا، اللہ پاک فرماتی ہیں جب پہلی جز کا میں نے ذکر کر لیا تو اگلی جز کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ محمد الرسول اللہ، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جب جز اول آ گئی جز ثانی معلوم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ اگر تم روح مبارک کو بلا دیتے ہو، اور دوسری بات یاد رکھو قرآن سے پوچھا گیا، صحابہ کہتے ہیں حضور سے مشرکین مکہ نے پوچھا یسألونک عن الروح، کہ محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یہ جو ہمارے اندر روح ہے، یہ روح کیا چیز ہے؟ مشرکین مکہ نے پوچھا کہ یسألونک عن الروح، کہ یا محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے اللہ کہتے ہیں قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر کا نام ہے، میں نہیں جانتا، اور جو تم علم دیے گئے ہو وہ اللہ کے علم کے مقابلے پہ بالکل تھوڑا سا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے سوا روح کو کوئی نہیں جانتا، یہ روح امر ربی ہے، یہ ایسی لطیف چیز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تم میلاد کی مجلسوں میں حضور کی روح کو بلا کے کیسے پہچان لیتے ہو؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے بھی روح کو ہم نہیں جانتے کہ روح کیا چیز ہے۔
ایک ایسی لطیف چیز ہے، روح ہے، چیز ہے، روح جب نکالی جاتی ہے تب موت آتی ہے، اور روح کو علیین میں لیا جاتا ہے، روح کو سجین میں لے جاتے ہیں، فرشتے کفن میں لپیٹتے ہیں، لیکن ہے کیا اللہ کے سوا کوئی؟ تو تمہیں کیسے پتہ لگی ابھی حضور کی روح آ گئی ہے؟ اور ہماری بات تو خیر نہ مانو، ہم تو وہاں بھی بن گئے، مہر لگ گئی ہم پر، لیکن پیران پیر کی بات تو مانا کرو۔ حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرے اور کہے کہ میں اپنے نکاح کا گواہ خدا کو بناتا ہوں اور اللہ کے نبی کو گواہ بناتا ہوں اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے نبی کو کیسے حاضر ناظر کر لیا۔ یہ پیران پیر کہتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ اللہ بھی موجود ہے اور دوسرا نبی میرا گواہ ہے، اور جی اللہ رسول کو گواہ بنا کے ہم نے نکاح کیا، انہوں نے فرمایا کافر ہو گیا سیدھا۔ تو یہ آداب ہیں عظمت شان محمد مصطفیٰ کے کہ بات کرو ادب سے کرو، اور حضور بلائیں فوراً اطاعت کرو، حضور جو دے دیں پکڑ لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، اور حضور کے گھر میں بیٹھ کے زیادہ لمبی باتیں بھی نہ کیا کرو۔ ولا مستانسین لحدیث، تم اپنے قصے شروع کر دو، ذالکم یؤذی النبی، اس سے تم اللہ کے نبی کو پریشان کرتے ہو۔ بالکل آؤ، کھانا کھایا، بلایا آ گئے، کھانا کھا لیا، کام ہو گیا، فوراً چلے جاؤ، اور اس کے بعد اگر کبھی آنا ہو، حضور کو ملنا ہو، انتظار کرو جب حضور خود تشریف لے آئیں اور تمہاری طرف توجہ فرمائیں تو بات کرو۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر المفسرین ہیں، وہ کبھی کسی صحابی کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے، ابی ابن کعب کی خدمت میں اور صحابہ کی خدمت میں، ان کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتے۔ ایک دن جو آپ حضرت بھائی نکلے، انہوں نے کہا ماذا بک یا ابن ام رسول اللہ، انہوں نے کہا خدا کے بندے، حضور کے چاچا کے بیٹے ہو، تم باہر بیٹھے ہو، تم نے مجھے کہا کیوں نہیں، بلایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، اللہ نبی کو گھر سے باہر کھڑے ہو کے بلانے کی اجازت دیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو علماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو میں کیسے آواز دیتا آپ کو؟ علماء جو ہیں وہ بھی تو انبیاء کے وارث ہیں، ان کے لیے بھی وہی ادب ہوگا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آداب ہیں، عظمت محمد مصطفیٰ ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو خیرات کرو۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا ہے نا جی، حضرت علی فرماتے تھے اور کسی کو موقع ہی نہیں ملا، صرف اللہ کی شان ہے، میری پاس پیسے تھے، میں نے فوراً خیرات کی اور حضور سے بات کر لی، تو فرماتے ہیں اس آیت پر میرے سوا اور کسی نے عمل ہی نہیں کیا، اور اس کے فوراً بعد رحمت آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نہیں کر سکے ہو، میں جانتا ہوں، چلو ہم نے معاف کیا ہے اور ہم بخش دیا ہے، ہم مہربانی کرنے والے ہیں، چونکہ تمہارے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ جب ملیں، جب بات کریں، خیرات کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چند مہینے کے بعد، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10-15 منٹ کے بعد ہی حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس میں ناسخ منسوخ کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آداب تھے، اس کے بعد اللہ کی رحمت آ گئی، تو اس میں کوئی ناسخ نہیں، کوئی منسوخ نہیں، ایک ادب کا طریقہ تھا، لیکن اللہ نے مہربانی کر کے اپنے بندوں سے رعایت کر دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ بخشنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے انتہائی مہربان ہیں اور رحمت فرمانے والے ہیں۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ چلو یہ تو آداب تھے نا، لیکن جو اصل ہے اس کو قائم رکھو، اقیم الصلاۃ۔ اور یاد رکھو جہاں جہاں قرآن پڑھو گے نا تو لفظ آتا ہے اقیمو، یقیمون، اقیم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، سارا قرآن پڑھو۔ کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کسی جگہ نہیں، پر میں نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ اس کے تمام ارکان، تمام شروط کے ساتھ، تمام اوقات کے مطابق کسی چیز کو قائم کرنا ہو تو قائم تو تب ہوگا نا جب سیدھا کرو گے۔ اگر ٹیڑھا ہو کیسے قائم ہوگا؟ اگر پڑا ہوا ہو تو کیسے قائم ہوگا؟ قائم کا معنی کیا ہے؟ یعنی اقیموہا فی اوقاتہا بحدودہا وارکانہا وواجباتہا، کہ نماز کو ٹھیک ٹھیک وقت میں اور تمام فرائض واجبات سنن کے مطابق ادا کیا کرو۔ اور فرمایا اور زکوٰۃ دیا کرو، کیوں؟ یہ فرائض اللہ ہیں، یہ فرائض ہیں، ان سے تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی۔ وہ خیرات کرنے سے تو چھٹی مل گئی لیکن زکوٰۃ سے نہیں مل سکتی ہے۔ اور ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، تو تمہارے ہر عمل کو اللہ جاننے والے ہیں۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اگر کوئی آدمی مکے میں آیا، 8 دن مکے میں رہا، پھر مدینہ چلا گیا، 4-5 دن کے بعد پھر مکے آیا، پھر 8 دن مکے رہا، مسافر ہے، میرا بھائی موٹی بات یاد رکھو، جب تک کسی جگہ 15 دن رہنے کی نیت نہ ہو مسافر۔ کہتے ہیں جی کہ بھائی اپنی بہن کو ملنے کے لیے آئے تو کیا بہن اپنے بھائی کا بوسہ لے سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل ناجائز ہے۔ آج پڑھ نہیں رہے ہو نعوذ باللہ کہ بھائی نے بہن کے ساتھ برا کیا، بیٹوں نے ماں کے ساتھ برا کیا؟ اسلام پابندی لگاتا ہے، کوئی بوسہ نہیں۔ کہتے جی کہ آپ کے سوالات و جوابات کے بارے میں، میرا بھائی یاد رکھو میں نے تو کتابیں نہیں لکھی ہیں، البتہ بعض میرے ساتھی دوست پڑھنے والے جو ہیں وہ میری کیسٹوں سے نقل کر کے کتابیں بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح کیسٹیں بھی ملتی ہیں جن میں سارے سوال جواب ہیں۔ میرے پاس تو نہ کتاب ہے نہ کیسٹ ہے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، یاد رکھو، اگر کرو تو افضل ہے، ثواب ہے، واجب نہیں ہے۔ کیا مانا؟ نہ کرے تو جرمانہ نہیں ہوگا، حج میں نہ کرے تو دم دینی پڑے گی، لیکن عمرے والے کے لیے واجب نہیں ہے۔ جماعت کھڑا ہو جاتا ہے، اقامت ہو جاتا ہے، امام آیا کبھی نے کہا السلام علیکم، کوئی حرج نہیں، ورنہ اصول یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی درس دے رہا ہے اس کو سلام نہ کرو۔ کہتے جی کہ سفید داڑھی پہ بھی کالا خطاب لگانا تو راجح قول یہی ہے کہ منع ہے، لیکن کالے کے علاوہ آپ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، مہندی کا لگائیں اور کوئی ڈارک براؤن لگا لیں، کالا نہ لگائیں۔ کالا کہتے ہیں کہ سب سے پہلا رنگ کالا جو ہے نا بالوں کو فرعون نے لگایا تھا۔ اللہ عالم، بہرحال کالا رنگ نہ لگائیں اور جو چاہے لگا لیں۔ کالا رنگ لگانے سے وضو نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وضو تو ہوتا ہے۔ رنگ لگانے سے، مہندی لگاتے ہیں تھوڑا کہ وضو نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ آپ کے طالب نہیں بیٹھنے دیتے تو ان کا حق ہے، وہ پڑھنے والے ہیں، وہ آگے بیٹھیں گے، آپ پیچھے بیٹھیں، وہ اپنی جگہ تمہیں کیوں دے دیں؟
کہتے جی کہ امام حسین کربلا کے میدان گئے تھے ٹھیک ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھو مجتہد تھے، اور پھر حضرت امام حسین مظلوم شہید ہوئے ہیں. کیوں؟ امام حسین نے جھگڑا ختم کر دیا تھا. آپ نے زیاد کو ابن زیاد کی فوجوں سے کہا تھا کہ بھائی میری 3 شرطیں ہیں، کوئی مان لو. فرمایا یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود یزید سے بات کروں گا، یا مجھے کسی دوسرے ملک کی سرحد کراس کرنے دو تاکہ مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو، میں کسی اور ملک میں نکل جاؤں. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ واپس جانے دو. ان ظالموں نے تینوں شرطیں ہی پوری نہیں کی تو آپ تو مظلوم ہو گئے. عمرے کے لیے آیا، صفا مکمل کر کے کپڑے اتارے، سر کے بال منڈائے، ٹھیک ہو گیا بس. اگر دم پڑ جائے اور پیسے نہ ہوں، جب اللہ پیسے دے اپنے ملک سے بھیج کے کرا دینا. اور اگر بالکل غریب ہو 10 روزے رکھ لو. میری گاڑی سے سامان گر گیا، میری مالک کے گاڑی والا کہتا ہے کہ وہ 23,000 روپے کا سامان جو ہے تم ادا کرو، تمہاری ذمہ داری شریعت میں نہیں ہے. گویا اس کی امانت تمہارے پاس تھی، قرضہ تو نہیں ہے نا. تو جب امانت ضائع ہو جائے تو اس کی ضمان نہیں ہوتی. کہتے تھے کہ میرے غریب بھائی نے مجھ سے پیسے مانگے تھے، میں نے دے دیے، اب اگلے سال کی زکوٰۃ میں کاٹ لوں؟ بالکل نہیں. جب آپ نے دیے تو زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں تھی، تو وہ زکوٰۃ میں کیسے آ گئے؟ دیکھو نا آدمی کتنے سمجھدار ہیں، اللہ سے بھی فراڈ کرنا چاہتے ہیں. انا للہ ہے. بھائی جب تم نے پیسہ دیا ہے اس وقت تمہاری زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں ہے، تم نے غریب سمجھ کے قرضہ دیا ہے. جب وہ تمہیں واپس کر دے پھر اس کو زکوٰۃ دو. غیر مسلمان جو ہیں اگر زمزم مانگیں دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. ابو جہل کیا پیتا تھا؟ زمزم ہی تو پیتا تھا. اگر آج کا ابو جہل بھی کوئی پی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب ہندو ہے یا کافر ہے زمزم مانگا ہے آپ دیں، اور نیت یہ کریں کہ اللہ اس زمزم کی برکت سے اس کو اسلام نصیب فرما. میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، میرا بھائی بغیر محرم کے تو بیوی سفر نہیں کر سکتی. شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ تم خود جا کے بیوی کو لے آؤ. لیڈیز گروپ میں آنا جانا کوئی اعتبار نہیں. آج داڑھی والوں کا اعتبار نہیں تو لیڈیز گروپ کا کیا اعتبار ہے؟ بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے. اگر آدمی جدے سے گزر گیا، طائف سے جا کے احرام باندھا، ٹھیک ہو گیا. جدہ تو میقات ہی نہیں، طائف میقات ہے، اس کا احرام ماشاءاللہ میقات سے ہو گیا. بھانجی سے شادی ناجائز ہے، ہو گئی ہے، طلاق دیں. نماز جنازہ میں تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا، اگر آپ حنفی ہیں نہ اٹھائیں، اور اگر آپ حنابلہ میں سے ہیں اٹھا لیں، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی اس میں لڑائی والی بات ہی نہیں ہے. مستحبات ہیں، اٹھا لیے کوئی نہیں اٹھائے کوئی نہیں. ہم تمام بھائی اپنے مال کی زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں. اگر بہنیں غریب ہیں بالکل دے سکتے ہو.
ہیں جی کہ یہاں پر جو مشین والی مرغیاں ہیں، میرا بھائی یاد رکھو، جو مرغی کافر ملکوں سے آ رہی ہے اس کے حلال ہونے کا کوئی یقین نہیں، اور جو اس ملک کی ہے وہ خالص حلال ہے۔ جب بھی آپ جائیں تو پتہ کریں، پوچھیں، معلومات کریں، تاکہ بلا وجہ، دیکھو نا کافر ملک ہیں، 1,00,000 مرغی روز کی سپلائی ہوتی ہے، 1,00,000 مرغی کو ذبح کریں شریعت کے مطابق تو آپ کتنا ٹائم دیں گے؟ چلو 10 سیکنڈ تو دیں گے نا، تو 1,00,000 کے لیے کتنے سیکنڈ ہو گئے؟ بتاؤ کتنے دن میں وہ مرغی بنے گی؟ وہ تو مشین لگی ہوئی ہے، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح ہو رہی ہے۔ کہتے جی کہ ایک دفعہ بولنے سے بھی طلاق ہو جاتے، ہاں جی بالکل ہو جاتا ہے، نہ تو یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ 10 دفعہ بولنے سے ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ جو رفع کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، ہم نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا، جو نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی نمازیں صحیح ہیں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ آمین ایسا کہو ٹھیک ہے، زور سے کہو ٹھیک ہے، لڑنے والے اور مولوی بہت ہیں، مجھے کم از کم معاف کر دو۔ آپ نے لڑانا ہی ہے تو اور مولوی بہت ہیں ماشاءاللہ جن کا پیشہ ہی لڑانا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ مستحب مسائل ہیں۔ آمین زور سے کہو اللہ سنتا ہے، ایسا کہو اللہ سنتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آمین کا معنی ہے اللہم استجب، یہ دعا ہے، اور دعا کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسا مانگو۔ ہمیں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ نبی پاک کا روضہ پختہ بنا ہوا ہے ترکی دور میں، جنت بقیع میں بھی مقبرے بنے ہوئے تھے جو اب نہیں ہیں۔ کس نے کہا آپ کو کہ نہیں ہیں؟ اب بھی روضہ مبارک موجود ہے۔ باقی یاد رکھیں کہ حضور پاک نے حضرت علی کو خود حکم دیا تھا کہ جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دو، یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی پاک کا مدینے جائیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ حضور کی قبر مبارک کہاں ہے اور روضہ کہاں ہے؟ وہ قبر مبارک کے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر یہ صحابہ نے بھی نہیں بنایا، اہل بیت نے بھی نہیں بنایا، تو بعد میں لوگوں نے بنایا۔ اب ادب یہ ہے کہ چونکہ حضور سے نسبت ہو گئی ہے، اب اس کی عزت و عظمت کو قائم رکھو۔ کہتے میں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان میں نے 2 رکعت پڑھ لی، کوئی بات نہیں، کوئی کفر تو نہیں ہو گیا۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، ورنہ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے، تم نے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے، اس کے 2 رکعت مغرب کے بعد، ہاں افضل یہی ہے، کیونکہ جب مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں ہوگی۔ اگر عصر کے بعد پڑھو گے تو ایک حدیث تو ہے نا مخالف کے، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے، اور مغرب کے بعد پڑھو گے تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ ہم تو آپ کو کہتے ہیں وہ کام کرو کہ حضور کی ہر بات پہ عمل ہو۔ اگر کسی آدمی کو بواسیر کی تکلیف ہے، وہ زمزم کو اسی جگہ استنجے میں بطور علاج استعمال کرے، جائز ہے۔ میری جو اپنے عباس سیال صاحب ہیں
درس کے بعد میں فارغ ہو جاؤں گا، مجھے آرام سے ملیں، لاکھ دفعہ ملیں۔ نماز کے بعد جو دعا مانگنا ہے، یاد رکھو دعا مانگنے میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے بعد حضور نے دعا نہ مانگی ہو، بلکہ حضور نے فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی دوبارہ الصلوات المکتوبۃ۔ اور حضور بھی ہر نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضور تو دعا مانگتے تھے، اختلاف یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ تو عام احادیث مبارک میں یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن علماء احناف نے کہا ہے کہ حضور سے ہاتھ اٹھانا بھی تو ثابت ہے، اگر حضور نے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے ہوتے پھر تو ہاتھ اٹھانا بدعت تھا، لیکن جب حضور سے ثابت ہے تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا حدیث ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، تو جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنی رحمت اللہ کی بڑی آئے گی، تو اس لیے وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ یاد رکھو، کبھی اٹھایا کرو اور کبھی نہ اٹھایا کرو، ضد نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ سعودی عرب میں بعض کمپنیوں سے یا بینکوں سے گاڑیاں قسطوں پہ ملتی ہیں۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، مسئلہ سمجھا کرو، خلط ملط نہ کیا کرو۔ یہ دیکھو اینک ہے، آپ نے کہا جی کیا قیمت ہے، میں نے کہا بھی نقد لوگے تو 10 ریال، اور اگر ادھار پہ لیتے ہو تو 15 ریال۔ آپ نے کہا جی میں ادھار پہ دیتا ہوں، میں نے کہا 15 ریال، تو گویا یہ چیز آپ نے 15 ریال میں خریدی ہے، میں نے آپ کو 15 میں بیچی ہے، تو کوئی حرام نہیں۔ حرام تب ہوتا ہے کہ جب آپ بینک سے کہیں کہ ہمیں لون دے دو، میں نے گاڑی لینی ہے، مجھے 5 لاکھ روپے لون چاہیے، قرضہ چاہیے، انہوں نے کہا جی قرضہ منظور ہے لیکن آپ 14% سود دیں گے، یہ حرام ہے۔ اگر بینک وہ گاڑی لے لیتا ہے اپنے نام، گاڑی کے کاغذات بینک کے نام ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے گاڑی لینی ہے تو میں یہ 6 لاکھ میں بیچوں گا لیکن پیسے میں آپ سے 3 سال میں لوں گا، آپ قبول کرتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے، گویا آپ کا سودا اسی پہ ہوا ہے۔ ایک بات، دوسری بات بھی یاد رکھ لو، مثلا ایک آدمی کے پاس کھاد ہے، وہ کہتا ہے جی کہ نقد قیمت ہے 600 روپے، ادھار قیمت ہے 1000۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 600 روپے لو اور مجھے دے، ہوگا نہیں 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 میں تو ادھار بیچتا ہوں، اب حرام ہے۔ اگر کوئی نقد دے تو دے دے وہ، اور کوئی ادھار لینا چاہے تو دے دے، اب وہ کہے نقد تو میں بیچتا ہی نہیں، میرا تو کام ہی ادھار پہ ہے، پھر وہ حرام ہے۔ تو اس لیے ہر مسئلے کو سمجھا کریں۔ سعودی عرب میں جتنی کمپنیاں ہیں وہ گاڑیاں ان کمپنیوں کے پاس رہتی ہیں، ان کے ملک میں رہتی ہیں جب تک کہ آپ قسط ادا نہیں کرتے، یا بعض کمپنیاں یہ کرتی ہیں آپ کے ساتھ کرایہ طے ہو جاتا ہے، وہ کرایہ نامہ لکھ لیتے ہیں کہ جی آپ مجھے ہر مہینے میں 1500 ریال دیا کریں گے، جب قیمت ادا ہو جائے گی گاڑی آپ کے نام کر دیں گے۔ وہ تو گویا کرایہ لے رہے ہیں، وہ تو سود نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ چونکہ اسلام کی حکومت ہے، اسلامی عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، وہ کوئی ایسا کام کھلا نہیں کرنے دیتے جو شریعت اسلام کے خلاف ہو۔
کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں، اللہ پاک یا سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے اسی طرح گاڑی چلتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل عسیر وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وبناتنا وأخواننا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم فرج هم المهمومين نفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اب اغیار نے اشرار نے یہودیوں نے اسلامی ملکوں کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا اللہ تو ان کو مٹا دے، یا اللہ تو قادر ہے ان کو مٹا دے۔ اللہم زلزل اقدامہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم مزقہم کل ممزق، اللہم من ارادنا واراد دیننا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نهره اللهم اجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔